دنیا نے اس ایشو کے بعد بڑا سبق سیکھا ہے اور اب ان کو یہ اندازہ ہے کہ اگر ایسا کوئی پینڈیمک ان فیوچر آتا ہے تو پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ نے فرید زکریا صاحب کی بک کا ذکر کیا تو میں چاہوں گی کہ اس میں جو 10 لیسنز کا انہوں نے جو ایک کرکس ہم ڈسکس کر رہے تھے ابھی پروگرام سے بھی پہلے, وہ کرکس ہم لیسن بائی لیسن اگر اپنی عوام سے شیئر کریں تو ایٹ لیسٹ ہم عوام سے تو ان کو تو اویئر کر سکتے ہیں. تو لیسن نمبر 1 کیا ہے اس کا؟ لیسن نمبر 1 دیکھیں فرید زکریا نے یہ کیا ہے کہ بکل اپ یعنی گیٹ ریڈی. وہ اس کی تفصیل میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اب دنیا کو اس طرح کی چیزوں کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے, اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ اتنا جلدی ختم ہونے والا نہیں ہے. مثلا کیونکہ یہ تب ختم ہوگا کہ جب 100% ویکسینیشن ہوگی اور تمام دنیا میں ہوگی. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں پریکاشنری میجرز, ہاں, تو وہ اس طرح کی ایک چیزوں کے لیے سب ممالک کو اپنی اپنی تیاریاں کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ جو اگلی وبا سے بچنے کے لیے یا اس طرح کی وباؤں سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک تو یہ کیا کہ جو میٹ مارکیٹ ہے, جو گوشت کا مارکیٹ ہے, اٹ شوڈ بی ریگولیٹڈ, اس کو ریگولیٹ کرنا چاہیے. دوسرا اس نے کہا ہے کہ جو وائلڈ اینیملز ٹریڈ ہے مسٹ بی آؤٹ لاڈ, یعنی جو جنگلی جانور ہے کیونکہ اس میں بھی یہ چیز ہے تو اس کی ٹریڈ پہ بھی اب نظر رکھنی ہوگی کیونکہ اس سے ثابت ہو گیا. اور تیسرا اس نے کہا ہے کہ جو تیاری میں آتا ہے تو وہ ہیلتھیئر ڈائٹس وتھ لیس میٹ مسٹ بی پروموٹڈ, یعنی جو صحت مند ڈائٹ ہے گوشت کو کم سے کم کر دیا جائے. اور پھر اس نے کہا کہ سب ممالک کو جو اسٹرانگ ہیلتھ کیئر سسٹم ہے, یعنی لب لباب یہی ہے کہ یہ اسلحہ اور بارود اور فلاں اور ان چیزوں سے توجہ کر کے اب تمام دنیا کے تمام حکومتوں کو ہیلتھ پہ فوکس کرنا ہوگا. اور پھر ظاہری بات ہے کہ ہیلتھ میں یہ ساری چیز میں نے کہا کہ میٹ ریگولائزیشن ہو گئی, اس میں ڈائٹ کا ہو گیا, اس میں ہیلتھ فیسلٹی ہو گئی, یہ ساری چیزیں ہو گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز اتنے جلدی جانے والے نہیں ہے. ٹھیک, اچھا اب یہ لیسن 2 سے کنیکٹڈ ہے. آپ نے جیسے کہا کہ گورنمنٹس کو انیشیٹو ہیلتھ سیکٹر پہ لینا ہے. لیسن نمبر 2 جو ہے وہ گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, اس میں کوالٹی آف گورنمنٹ ڈیفائن کی گئی ہے, تو یہاں تو کوالٹی نظر ہی نہیں آتی. نہیں دیکھیں اس میں اس نے اپنی حکومت کی بڑی مثال دی ہے. جو لیسن نمبر 2 ہے اس کا اردو میں ہم یہ کہہ سکتے کہ وہ کہتے ہیں کہ حکومت کا سائز یا مقدار نہیں بلکہ حکومت کا معیار, یعنی what matters is not the quantity of government but the quality of government. تو پھر اس نے اپنے امریکہ کی مثال دی ہے کہ دیکھیں دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور ہے, اور اس نے پھر یہ کہا ہے کہ پچھلے سال جب جان ہاپکنز نے سروے کیا تھا تو یہی امریکہ جو گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی انڈیکس ہے اس میں ٹاپ پہ آیا ہوا تھا. ٹھیک, لیکن اس نے کہا کہ ایک سال بعد اس امریکہ میں ہم دیکھ رہے تھے کہ جو کووڈ کے پازیٹیو کیسز ہیں وہ باقی دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ اسی امریکہ میں ہے, سب سے زیادہ اموات بھی اس میں ہوگی. تو اس نے کہا کہ یہ کیوں ہوا امریکہ جیسے ملک میں, تو اس نے پھر ریزن بیان کیے ہیں کہ امریکی سسٹم میں جو فلاز ہیں, ایک اس نے جو بیسک وہ کیا ہے وہ کہ گورننس کا جو سٹرکچر ہے کہ جی یہ اوپر سے اسٹیٹ کی حکومت ہے, اوپر سے مرکزی حکومت ہے, کانگریس کا چیک ہے, پھر مقامی حکومتیں ہیں, ان کا آپس میں کوارڈینیشن اور یہ چیزیں نہیں تھی. دوسرا پھر یہ کہ آپ نے تو ادھر دیکھا ہوگا نا کہ ایک ریاست میں ایک قانون ہوتا ہے, دوسری ریاست کے جرمانے کا دوسرے میں دوسرے ہوتا ہے. پھر اس نے کہا کہ جو بر وقت فیصلہ نہ ہو جانا, اس سسٹم میں جس سسٹم میں جتنی زیادہ لہریں ہوتی ہیں نا اس میں بر وقت فیصلہ نہیں ہو سکتا. پھر تیسرا اس نے یہ کہا ہے کہ آپ مرکز سے یا سینٹر سے اگر مائکرو مینجمنٹ امریکی نظام میں ہوتا ہے کہ ہر چیز کانگریس میں, اس نے کہا کہ ایک ریزن اس کا یہ تھا. تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ یہ وجہ نہیں ہے کہ جمہوریت کی وجہ سے یہ ہوا. تو اس نے پھر کچھ ممالک کی مثال دی ہے کہ وہ بھی جمہوری ممالک تھے, مثلا ساؤتھ کوریا ہے, نیوزی لینڈ ہے, تائیوان کے یہ جو لیفٹ کے کنٹری سمجھے جاتے ہیں, جرمنی, آسٹریا اور آسٹریلیا یہ وہ ہے کہ جو رائٹ کے کنٹری سمجھے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ انہوں نے امریکہ کے مقابلے میں بہت بہتر طریقے سے مینج کیا. تو اس نے یہ کہا ہے کہ اب یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ حکومت کا بڑا ہونا یہ ضروری نہیں ہے سٹرکچر, بلکہ اس کا ایفیکٹو ہونا بہت ضروری ہے. اب اور اچھا اس میں پھر اس نے جو ریڈ ٹیپزم ہے یا سرخ پیتے کا کلچر ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے, اور لیڈرشپ کی
جو ٹرمپ صاحب کی اپنی شخصیت تھی. مینجمنٹ ہی تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں جو امریکہ جیسے ملک کے لیے اس نے بیان کی ہے تو اس نے کہا کہ یہ چیزیں نکالنی ہوگی اور آپ نے اپنی گورنمنٹ کی کوانٹٹی کی بجائے اس کی کوالٹی اور ایفیکٹیونیس پہ توجہ دینی. تو ہمارے پاکستان میں تو یہ جو مسائل اس نے بیان کیے ہیں یہ اس سے 1000 گنا زیادہ ہے. تو ہمیں بھی اگر اس طرح کی چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں اپنے گورنمنٹ کے سٹرکچر کو ریویمپ کر کے اس کو ایفیکٹیو بنانا ہوگا اور اس کی کوانٹٹی کی بجائے اس کی کوالٹی کو بہتر کرنا ہوگا. لیسن نمبر 3 صافی صاحب، مارکیٹس آر ناٹ انف، اس سے کیا مراد لی جائے؟ دیکھیے اس نے یہ کہا ہے کہ مارکیٹ آر ناٹ انف، کہ اب صرف اوپن مارکیٹ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولڈ وار کے خاتمے کے بعد امریکہ کی قیادت میں اوپن مارکیٹ اکانومی آ گئی تھی اور امریکہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے. تو لوگ سمجھ رہے تھے کہ بس یہ بہتر سسٹم ہے اور اس سے حکومت کی کم سے کم مداخلت ہونی چاہیے. تو آگے اس نے دیکھے 2 ممالک کا موازنہ کیا ہے. ایک خود امریکہ کا، میرے منہ میں آتا ہے کہ میں اس کو کہوں آپ کے ملک کا، کیونکہ اب تو یہ بہرحال کہ امریکہ میں جو ٹیکس ہے اپنے شہریوں سے وہ ڈنمارک کی بنسبت بہت کم ہے. مثلا امریکہ اپنے 24% لیتا ہے 24% جی ڈی پی کا اور ڈنمارک لیتا ہے 45%. ٹھیک، لیکن اس نے کہا کہ آگے فرق کیا آتا ہے کہ ڈنمارک 45% لے کر 100% اپنے لوگوں پہ پھر خرچ کرتا ہے اور امریکہ نے اوپن چھوڑا ہوا ہے. ایک تو وہ 24% اس نے اوپن مارکیٹ کی وجہ سے وہ کیا ہے کیونکہ تاکہ کارخانہ داروں کو اور بڑے بڑے بلینئر کو یا اکنامک ایکٹیویٹیز کے لیے زیادہ وہ نہ کیا جائے. لیکن اس نے کہا کہ اس نے 24% یہاں پہ رکھا ہے لیکن امریکہ ریٹرن میں اس کو 100% اپنے شہریوں کی طرح ہیلتھ فیسلٹی اور ایجوکیشن کی فیسلٹیز میں نہیں لوٹا رہا ہے. اور پھر امریکہ کا اس کم ٹیکس کا بھی وہ خرچ ہوتے کسی اور جگہ پہ. تو اس نے پھر یہ مثال دی کہ دیکھیں ڈنمارک جیسے ممالک اس میں بچے رہیں. تو اس نے کہا کہ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ آئندہ کے لیے ہم سب ممالک کو یہ جو یورپ کے یہ ممالک ہیں ڈنمارک جیسے جن کو ویلفیئر اسٹیٹ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنے کے لیے بھی ان کے ماڈل کو اپنانا ہوگا. اس نے کہا کہ ماضی میں لوگ کہتے تھے وہ امریکی ہے، امریکہ کو آئیڈیلائز کرے، لیکن اس نے کہا کہ نہیں، اب امریکہ جیسے ممالک کو بھی ڈنمارک جیسے ممالک کو آئیڈیلائز کرنا ہوگا. اچھا، لیسن نمبر 4 میرا فیوریٹ ہے کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جو پاکستانی عوام سب میں پایا جاتا ہے. وہ یہ کہ نہ ہم ایکسپرٹس کی سنتے رہے اور نہ ہم نے ان کے اوپینینز لیے، اور ایون یہ کہ جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی جو سنتے آئے ہیں وہ وہی بات کرتے رہے ہیں. تو لیسن نمبر 4 آسان لفظوں میں ہماری عوام دیکھیں اس نے یہی کہا ہے نا کہ پیپل شوڈ لسن ٹو the experts and experts should listen to the people. اب پیپل سے مطلب یہ کہ جو پیپل کے ریپرزنٹیٹیو یا نمائندے بھی ہیں حکومت ہے، وہ مثلا اب یہ ہیلتھ کا مسئلہ تھا تو ڈاکٹروں کو اور اس فیلڈ کے جو وباؤں کے ماہر تھے ان کی بات سننی چاہیے تھی. تو امریکہ میں ادھر ٹرمپ تھا تو اس نے اپنے ہیلتھ ایکسپرٹس کو نہیں سنا. وہ شروع میں اسے کہہ رہے تھے اس کو سیریس لو، ماسک پہ زور دے رہے تھے پہننے پہ اور لاک ڈاؤن پہ زور دے رہے تھے. ٹرمپ جو تھا وہ اپنے ووٹر کو دیکھ رہا تھا، وہ پبلک کو دیکھ رہا تھا، وہ کاروبار نہیں متاثر کرنا چاہ رہا تھا. تو آخر میں اس نے جا کے لوگوں کا بھی بڑا غرق کر دیا اور کاروبار کا بھی کر دیا. بالکل. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اس طرح کی سچویشن میں یا ویسے بھی کچھ اس نے کہا کہ ایکسپرٹس کو بھی اپنی لینگویج آسان بنا کے جو ہیلتھ ایکسپرٹس ہیں وہ عوام تک اپنی بات کنوے کرنی چاہیے اور ان کو سننا چاہیے. اچھا، دوسری طرف عوام کے پھر اپنے مسائل ہیں. مثلا پاکستان میں بھی ڈاکٹرز کہہ رہے تھے نا کہ مکمل لاک ڈاؤن، لیکن اب ادھر لوگ کہہ رہے تھے، خان صاحب نہیں مان رہے تھے. اچھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ بھئی کھائیں گے کیا، روزگار نہیں ہوگا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسپرٹس کو بھی اپنے ملک کے زمینی حقائق کے مطابق اپنے لوگوں کو اور اس کو سننا چاہیے. یعنی اس میں آپ کو ایک بیلنس لانا چاہیے. پاکستان میں بھی یہی ہوا. خان صاحب ایکسپرٹس کو نہیں سن رہے تھے. آپ دیکھ ایونچولی لیکن کرنا تو پڑا نا، لاک ڈاؤن کرنا پڑا، لیکن بعد از خرابی بے سیار. مثلا شروع میں ایکسپرٹس کہہ رہے تھے کہ دیکھیں اس کو ملک کے اندر نہ آنے دو. ان کے 2 مشیروں کی غفلت کی وجہ سے پاکستان کے اندر آ گیا.
پھر شروع میں وہ کہہ رہے تھے لاک ڈاؤن. شاید اگر شروع میں with true spirit لاک ڈاؤن ہو جاتا تو آج پاکستان میں وہ نہ ہوتا. چین میں آپ نے دیکھا کہ جہاں سے اس کا آغاز ہوا تھا انہوں نے شروع میں سٹرانگ لاک ڈاؤن کے ذریعے چند مہینوں بعد اس کو زیرو کر دیا. اس لیے چینی اکانومی اتنی متاثر نہیں ہوئی جتنی پاکستان کی ہوئی, جتنی باقی جگہوں کی ہوئی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سبق یہ ہے کہ دونوں کو ایک دوسرے کو سننا بھی چاہیے اور ایکوموڈیٹ بھی کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا صافی صاحب, لیسن نمبر 5 اور 6 جو ہیں وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ بھی ہیں. ایک تو اس چیز سے, پورے اس پینڈیمک سے ہم نے سبق یہ سیکھا کہ بہت سا ایسا طبقہ جو کہ سوشل میڈیا یا ڈیجیٹلائزیشن سے کنیکٹڈ نہیں تھا, ڈیجیٹل میڈیا سے کنیکٹڈ نہیں تھا, وہ ہوا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیسن نمبر 6 ہے وہ بھی اس کی بالکل اپوزٹ پکچر دکھاتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جو انسان تھے, اسپیشلی ہمارے پاکستانی, وہ ایک ٹائم کے بعد اتنے زیادہ فرسٹریٹ ہو گئے تھے کہ انہوں نے نہ ماسک لگائے نہ سوشلائزیشن اپنی ختم کی. تو یہ بڑی ایک دلچسپ سینیریو جو انہوں نے کمپیریزن کیا ہے اپوزٹ. نہیں, ایک تو یہ جو 5واں لیسن ہے لائف از ڈیجیٹل. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عالمی سطح پہ, اس سے پہلے بھی دنیا کافی ڈیجیٹلائز ہو گئی تھی, لیکن اس دوران بہت سارے کاروبار وہ تباہ ہو گئے. بالکل. دوسری طرف آن لائن کاروبار کرنے والے بہت زیادہ بوم ملا ان کو بہت زیادہ بوم ملا. دوسری طرف براہ راست میٹنگز اور اس کا سلسلہ ختم ہو گیا. حکمران بھی ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, ویڈیو لنک کے اوپر, باقی چیزیں. ہم لوگ بھی زیادہ تر اسکائپ اور اس چیز پہ آ گئے. موبائل کا استعمال وہ مثلا ہمارے جیسے یہاں پہ ہماری فیملی میں ملنے ملانے کی وجہ سے پہلے اس کا تصور نہیں تھا, تو لوگ واٹس ایپ کا استعمال, تو گلوبلی تو بہت زیادہ ڈیجیٹلائزیشن ہو گئی ہے. اور پاکستان کے اندر بھی اس دوران ان چیزوں پہ انحصار بہت زیادہ بڑھ گیا, کئی گنا اس میں اضافہ ہوا ہے. تو اس نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ آگے جا کے یہ چیز مزید بڑھے گی, یعنی دنیا جو ہے وہ لائف از ڈیجیٹل. لیکن آگے جو پھر اس نے چھٹا سبق دیا ہے وہ ارسطو کا جو وہ ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ لیسن نمبر 6 یہ ہے کہ ارسٹاٹل واز رائٹ, وی آر سوشل اینیمل. لیکن اس نے کہا کہ دیکھیں ان سب کچھ کے باوجود بھی انسان کو آپ الگ نہیں کر سکتے انسان کو, یعنی یہ جو ڈیجیٹل اور یہ ایکوپمنٹ ہے یہ کمپلیٹلی متبادل نہیں ہو سکتے انسان کے براہ راست انٹریکشن کے. اور اس نے کہا کہ یہ انسان اپنے لیے راستہ پھر بھی نکالتا ہے. مثلا اس نے ماضی کی اس طرح کی چیزوں کی مثالیں دی ہیں کہ دیکھیں کیا کیا کچھ نہیں ہوا, لیکن دنیا جو ہے ان سب کچھ کے باوجود ایک تو سٹیز کی طرف آ رہی ہے. ٹھیک, اس لیے مطالبہ اس نے یہ کیا ہے کہ خود یورپ میں اب شہر یا دیہات اس بنیاد پہ بنائے جا رہے ہیں کہ آپ کو چند کلومیٹر کے احاطے میں ہیلتھ, ایجوکیشن, یہ ساری فیسلٹیز اور یہ چیزیں. ڈرائیو کا انہوں نے اچھا, وہ جو پہلے والا سبق تھا جو کہ ماہرین کو ان کو سننا چاہیے, تو اس میں اس نے جرمنی کی مثال دی ہے کہ بھئی انجیلا مرکل وہ خود سائنٹسٹ رہی ہے, اس نے ان کو سنا تو جرمنی میں کم سے کم نقصان ہوا برطانیہ اور امریکہ کی بنسبت. تو یہاں پہ بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ ذہن میں نہ لائیں کہ انسانوں کا اختلاط ختم ہو جائے گا, اس کے بعد بھی شہر بسیں گے اور لوگوں کا رخ جو ہے وہ شہروں کی طرف زیادہ ہوگا. لیسن نمبر 7 جو ہے صافی صاحب وہ تھوڑا سا کنیکٹڈ بھی ہے پاکستان سے بھی, کہ ان ایکویلٹی جو ہے وہ مزید ابتر ہو گئی. یعنی کہ پاکستان میں ایک بڑا واضح طبقہ تھا امیر اور غریب کا, تو میرا خیال یہ اور واضح ہو گیا. دیکھیں یہ اس نے بڑی ایک بنیادی بات کہی تھی کہ اس سے پہلے یہ نہیں تھا کہ امریکہ ختم ہو رہا تھا یا امریکہ کے سپر پاور کی حیثیت ختم ہو رہی تھی, لیکن اس نے کہا کہ چین اور انڈیا اور اس طرح کے دنیا کے دوسرے ممالک آگے بڑھ رہے تھے. تو ایک جو دنیا میں ایک بالکل ایک سنگل اس کا وہ تھا, تو وہ تفریق ختم ہو رہی تھی, کچھ کم ہو رہی تھی. اسی طرح دنیا میں چند ہاتھوں میں مثلا امریکہ کی وہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے اپنا وہ دیا ہے کہ جو 70% دولت ہے وہ صرف 10% امریکن کے پاس ہے. ٹھیک, تو ایک تو ملکوں کے اندر یہ عدم مساوات ہے. اب پاکستان میں اگر آپ دیکھیں نا تو پاکستان میں تو صحیح ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے, ورنہ اگر ادھر دیکھا جائے تو شاید ادھر تو امریکہ میں 10% کے پاس ہے, ادھر ہو سکتا ہے کہ یہ بات ثابت ہے کہ 1-2% کے پاس آ گئی اور باقی لوگ بھوکوں مر رہے ہیں. تو ایک اس نے کہا تھا کہ اس میں اس پینڈیمک سے پہلے کچھ بہتری آ رہی تھی, عالمی سطح پہ بھی مقابلے میں کچھ نئے ممالک آ رہے تھے اور کچھ چھوٹے ممالک بھی اوپر جا رہے تھے,
اور ملکوں کی سطح پہ بھی. اس نے کہا کہ اس پینڈیمک نے اس کو ایک تو بریک لگا دی ہے, اور وہ تفاوت جو تھی وہ عالمی سطح پہ بھی بہت بڑھ جائے گی, جس کو ہم عدم مساوات کہتے ہیں, اور ملکوں کے اندر بھی بہت زیادہ. مثلا اس وقت آپ پاکستان میں دیکھیں تو کتنے لوگوں کے کاروبار بالکل تباہ ہو گئے, ختم ہوئے بالکل. لیکن اس کے برعکس چند لوگ جو ایسی چیزوں سے ان کا وہ وابستہ تھا, وہ امیر طبقات, وہ لوگ بہت آگے چلے گئے. اسی طرح ان ممالک میں بھی اب چین پہلا شکار بھی ہوا, لیکن چین کی اکانومی الٹا اس سے آگے جا کے چین کی آگے بڑھنے کی صلاحیت مزید بڑھ گئی ہے. تو یہ عدم مساوات کا اس نے کہا کہ یہ ایک مسئلہ اب قوموں کو, ملکوں کے اندر بھی آپ کو ہوگا اور عالمی سطح پہ بھی, جو سنگین ہو جائے گا. بالکل. اچھا, اس حوالے سے جب یہ ڈیزیز آیا تھا تو ایک اور مسئلہ بھی تھا, وہ یہ کہ گلوبلائزیشن کا کانسیپٹ شاید ختم ہو جائے گا, جو اس کا لیسن نمبر 8 ہے اور 9 ہے کہ دنیا بھی بائی پولر ہو سکتی ہے اور گلوبلائزیشن بھی. تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس بیماری سے بالکل کٹ آف ہو جائے گی دنیا ایک دوسرے کے ساتھ. نہیں, وہ تو اس سے پہلے ایک ٹرمپ جیسے لوگ آئے تھے جو کہتے تھے کہ بھئی مجھے اپنے امریکہ کو سنبھالنا ہے, ادھر اس سائٹ پہ بھی اپنا دیوار کڑی کر رہے تھے, باقی ملکوں کے شہریوں کو آئسولیٹ کر رہے تھے, اس نے کہا کہ میں امریکہ جانوں. اسی طرح باقی جگہوں پہ بھی, انڈیا میں دیکھے ایک نیشنلسٹ اور جنونی قسم کی قیادت آئی تھی, تو یہ تاثر تھا کہ بھئی ہر یورپ سے وہ الگ ہو رہے تھے, دور ہو رہے تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ یورپ کے اندر بریگزٹ کا برطانیہ اور یہ اپنے ایک دوسرے سے الگ, یورپ الگ ہوتے جا رہے تھے. تو کچھ تاثر یہ تھا کہ شاید گلوبلائزیشن ختم ہو رہی ہے. تو ایک اس نے یہ کہا کہ نہیں, گلوبلائزیشن از ناٹ ڈیڈ. اور اس نے کہا کہ ایک تو دیکھے کہ آپ کتنے بھی الگ الگ جزیروں میں بند ہونا چاہیں, تو اس کی پھر اس نے یہ مثال دی ہے کہ دیکھیں چین سے ایک بیماری شروع ہوئی اور چند دنوں کے اندر وہ دنیا کے دوسرے سرے تک پہنچی تھی, اور آج اس سے زیادہ لوگ مر رہے ہیں. دوسرا اس نے یہ کہا ہے کہ اب گلوبلائزیشن اس لیے ڈیڈ نہیں ہے کہ اب اگر اس پہ قابو بھی پانا ہے تو ساری دنیا مل کے جب تک اکٹھے ایفرٹس نہیں کرتی تو اس وبا کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا. اور پھر اس نے یہ بھی کہا کہ آپ کس طرح یہ ممکن ہے کہ ابھی 5 ملین انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں جو ایک ملک کے دوسرے میں پڑھتے ہیں, اسی طرح 270 ملین سے زیادہ وہ امیگرینٹس ہیں, اور پھر 1.5 بلین یعنی 1.5 ارب وہ سالانہ ٹورسٹ ہیں. تو اس نے کہا کہ گلوبلائزیشن ختم نہیں ہوا ہے, بلکہ گلوبلائزیشن اسی طرح رہے گا, اور یہ جو ہر ایک نے اپنے اپنے میرا ملک فرسٹ اور میرا ملک فرسٹ, اس کے سے کام نہیں چلے گا. اچھا, لیکن لیسن نمبر 9 جو ہے وہ اس سے تھوڑا سا انٹر کنیکٹڈ ہے کہ جو ورلڈ ہے وہ بائی پولر ہو جائے گی. اس سے کیا مراد ہے ویسے؟ وہ تو بائی پولر میں نے آپ کو بتا دی نا کہ ایک چین کی صورت میں, یعنی اس چیز نے اس کو بریک نہیں لگا دی چین کے ابھرنے کو, یا اگر کچھ اور طاقتیں, رشیا دوبارہ انگڑائی لے رہا تھا تو اس نے اس کو بریک نہیں لگائی, یعنی وہ کم نہیں ہو سکا. تو اس نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کو کافی بریک لگ گیا ہے, یورپ کو کافی بریک لگ گیا ہے, تو اس لیے اس نے یہ کہا ہے کہ آگے جا کے یہ دنیا جو ہے جس طرح امریکہ کی سنگل اجارہ, اس کا یہ مطلب نہیں کہ امریکہ ختم ہو جائے گا یا امریکہ کی حیثیت ہی, امریکہ پھر بھی پاور ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی آپ کے خیال, لیکن دنیا میں اب طاقت کے مراکز, یہ امریکہ اپنی جگہ پہ طاقت کا مرکز رہے گا, لیکن طاقت کے اور بھی مراکز وہ سامنے آ گئے ہیں, وہ اکانومی کے میدان میں بھی, وہ ملٹری پاور کے میدان میں بھی, اور وہ سفارتی انفلوئنس کے میدان میں بھی, اور وہ کلچرل اور ٹیکنالوجیکل سبقت کے میدان میں. بالکل ٹھیک, یعنی ایک سنگل سپر پاور کا کانسیپٹ ختم ہو جائے گا. اچھا, جو لیسن نمبر 10 ہے وہ اس پورے 10 لیسنز کا کرکس بھی ایک طرح سے کہ, اور ساتھ میں انہوں نے اس کو کنیکٹ بھی کیا ہے کہ ہم جو امیجن کرتے ہیں ویسٹ کے بارے میں شاید وہ ویسا نہیں ہے, کہ جو گریٹ ریئلسٹ ہیں وہ بیسکلی اندر سے آئیڈیلسٹ ہی ہوتے ہیں. اس کو اگر ہم آسان لفظوں میں اپنے عوام کو سمجھا سکیں. دیکھیں, یہ جو 9واں سبق تھا نا, اس میں اس نے بڑے ایک فقرے میں کہ اٹ از ناٹ دا ڈکلائن آف امریکہ بٹ دا رائز آف ادرز. ٹھیک, کہ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ ختم ہو گیا, بلکہ چین اور اس طرح کے لوگ اور بھی ابھر آ کے سامنے آئے گے. یہ جو اس نے کہ 10واں سبق کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ ٹرمپ بڑا اپنے آپ کو ریئلسٹ بنانا چاہ رہا تھا اندر سے, لیکن نیشنلسٹ ہی نکلے وہ, لیکن اس نے کہا کہ وہ آئیڈیلسٹ ثابت ہو گئے کہ بھئی آپ کا دنیا سے کوئی واسطہ نہ ہو, آپ کی باقی چیزیں نہ ہوں. تو اس نے کہا کہ دیکھیں آپ کو چین سے بھی معاملات نبھانے ہوں گے,
آپ کو باقی دنیا سے بھی ہوں گے، کیونکہ جو پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ گلوبلائزیشن اور فلاں 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 یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، اور اس لیے اس نے ایک بڑا اچھا وہ کہ دیکھیں یہ کمپٹیشن تو دونوں کا جاری رہے گا، چین کا اور امریکہ کا اور باقیوں کا، لیکن اس سے اس نے وہ یہ کہ if you send China enter into conflict, it would certainly means the end of the world we want to build. کہ اگر یہ تصادم کی طرف گئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ایک محفوظ دنیا ہم بنانا چاہتے ہیں وہ نہیں بن سکتی، تو وہ نہیں بن سکے گی۔ تو اس میں بھی اس نے اپنی حکومت کو بھی اور گریٹ پاورز کو بھی یہ نصیحت کی ہے کہ بھئی اگر اس دنیا کو آپ محفوظ بنانا چاہتے ہو تو کمپٹیشن ہوگا، اور اس نے کہا کہ یہ حقیقت اب آپ کو تسلیم کرنا چاہیے امریکہ اور باقی ملکوں کو کہ دنیا میں اب طاقت کا مرکز ایک نہیں رہے گا۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس میں اگر پازیٹیو کمپٹیشن ہے تو وہ کرتے رہے، لیکن اگر کنفلکٹ کی طرف گئے اور تصادم کی طرف گئے تو پھر وہ دنیا نہیں بن سکے گی محفوظ جس کا خواب ہم دیکھ رہے ہیں۔ یہ سارے اتنے اسباب جو ہم نے بیان کیے، اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اب دیکھیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساری دنیا یہ ہم ادھر تبدیلی کر رہے ہیں نا، ادھر تو تبدیلی گندی ہو گئی ہے، لیکن تبدیلی آئی ہے پوری دنیا میں اس پینڈیمک کی وجہ سے، سارے ڈائنامکس تبدیل ہو گئے۔ آپ دیکھیں کہ معیشت کے ڈائنامکس تبدیل ہو گئے، ٹریول کے ڈائنامکس تبدیل ہو گئے، دنیا کے جو مختلف بلاکس بن رہے تھے ان کے ڈائنامکس تبدیل ہو گئے۔ لیکن خان صاحب کہتے ہیں کہ اتنا ایفیکٹ پاکستان کو نہیں کر سکا یہ پینڈیمک۔ نہیں، یہ تو خان صاحب کہتے ہیں نا، خان صاحب خود زیادہ ایفیکٹ نہیں لیتے تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ایفیکٹ نہیں کر سکے۔ اب ان چیزوں میں آپ نے کل تک ہماری اکانومی تو پہلے جی ڈی پی گروتھ ہمارا مائنس کی طرف جا رہا ہے، رشیا نے اس میں بھی اپنے آپ کو کافی مینٹین کیا، افغانستان کی اکانومی ہم سے بہتر ہو گئی ہے، آگے جا کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ویکسین کے معاملات ہوں گے۔ اب کیا کل ابھی سعودی عرب نے یہ کہہ دیا باقی ممالک میں تو 100% ویکسینیشن ہو جائے گی، کل جب آپ جاتے تھے تو پہلے وہ آپ سے ٹیرر سے پاک ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگتے تھے، آپ کل آپ جائیں گے وہ کہیں گے آپ سے ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ مانگیں گے، جس طرح ہم پہلے جاتے تھے تو ہم سے پولیو کا سرٹیفکیٹ مانگتے تھے۔ تو کیا اس چیز کے لیے ہم تیار ہیں؟ کیونکہ اگر ہم اس طرح پیچھے رہ گئے تو دنیا تو اسی طرح گلوبلائزیشن رہے گی، لیکن پاکستان اس معاملے پہ دنیا سے آئسولیٹ ہو جائے گا۔ ہم بہت پیچھے نہیں، یہ جو ہم نے ڈسکس کی ہیں یہ تمام چیزیں، میرا نہیں خیال ہے کہ یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ جو خان صاحب کی ٹیم ہے، جو ان کے ممبرز ہیں، ان کے ساتھ ان کے رفقا ہیں، وہ کوئی ان باتوں پر سوچ بھی رہا ہے؟ نہیں، ہمیں تو ان چیزوں کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں اس وقت دنیا کا یہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ڈسکس ہی نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو سینٹ انتخابات فلاں کر دیا، یہ کر دیا، سپریم کورٹ میں یہ ہو رہا ہے، گالم گلوچ ہے، وہ والی ساری چیزیں ہیں۔ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ جو دنیا کی اکانومی بھی تبدیل ہو گئی، ٹریولز کے سارے ڈائنامکس تبدیل ہو گئے، آنے جانے کا سلسلہ تبدیل ہو گیا، دنیا کے بلاکس تبدیل ہو گئے۔ وہ آپ کو اس نے کہا کہ امریکہ جیسے ملک کو بھی یہ ایڈوائز کیا ہے کہ آپ کو پورے گورننس کا سٹرکچر اپنا بدلنا ہوگا، ورنہ تو امریکہ کی بھی خیر نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں تو ان چیزوں پہ نہ بحث ہے، اس لیے اس ملک کی بقا کا اور سروائیول کا ہمارا تو دیکھیں وہ امریکہ کے ہیلتھ بجٹ کو ناکافی قرار دیتا ہے، ہمارے ہاں تو ہیلتھ بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے، ہمارے ہاں تو ایجوکیشن کا بجٹ نہ ہونے کے برابر ہے، ہم تو ابھی بھی پرانے اس میں اپنی یونیورسٹیوں کو اساتذہ کو تنخواہیں نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے سب سے بڑا سبق ہمارے لیے کہ ہم سدھر جائیں اور ان چیزوں کو توجہ دیں اور پاکستان کو ایک ویلفیئر سٹیٹ بنانے کا بندوبست کریں، ورنہ تو صرف ہتھیاروں کے ذریعے اور لڑائیوں کے ذریعے یہ ملک سروائیو نہیں کر سکے گا۔